فرمائے اور جو قرآن و حدیث کی باتیں ہم عرض کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سمجھنے کی اور ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو اور سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے آمین۔ جو آیات مبارکہ میں سے آپ نے آج تلاوت کی ان میں مسلم خواتین کی خوبیوں کا ذکر ہے اور بیویوں کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے آئیڈیل قسم کی مسلم خواتین کون سی ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ کہ دین جامع ایک نظام ہے جہاں مردوں کی بات ہے قرآن کریم میں، اسی طرح خواتین عورتوں اور بچوں کی بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی اور اس چیز کی حقیقت کو ہم شاید آج تک نہیں سمجھ پاتے کہ معاشرہ میں جس قدر مرد کی اہمیت ہے اسی طرح عورتوں کی خصوصاً گھر والی کی اور خواتین کی اسی طرح اہمیت ہے۔ اس نے بھی اپنے مالک کے آگے قیامت والے دن عورت نے بھی اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح مردوں نے جواب دینا ہے۔ تو آج ہم نے جو موضوع منتخب کیا یہ پہلی بار میں گفتگو یہاں اس حوالے سے کر رہا ہوں اور وہ آپ سن کر خوش بھی ہوں گے اور آپ کا اطمینان بھی بڑھے گا، ثواب تو مل ہی رہا ہے، انشاءاللہ تربیت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اگر 15-20 کی مسجد میں آ کر بندہ کچھ لے جائے کچھ سیکھ جائے میں خود وہ اصل چیز وہ جائیداد وہ دولت ہے، باقی جمعہ کے 2 فرض ہر مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضور کی پھوپھی صاحبہ جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، آج وہ موضوع گفتگو ہیں اور یہ پھر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی طفیل ہمارے اس کوشش اور اس موضوع اور ان کلمات کو اللہ قبول فرما کر ہماری تربیت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا صحابی رسول ہیں اور بنت عبد المطلب کہ حضور کی پھوپھی ہیں، حضور کے والد جن کے بیٹے تھے یہ بھی انہی کی بیٹی ہیں۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے تو یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جی صحابیہ ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام، وہ صحابی رسول ہیں اور اس سے یہ اہم ٹائٹل یہ ہے کہ یہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ اور میں نے آج ان کی شخصیت کے 2 پہلو آپ تک لانے ہیں۔ میں اگر ان کو سمجھ کر گھر گیا اور ہماری بچوں نے اگر اس کو سمجھ لیا تو ہماری پریشانی کا بہت بڑا حصہ کم ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مختصر تعارف تھا کیونکہ 20 منٹ کی باقی گفتگو ہے، 30 میں ختم کرنا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں موجود تھی۔ مشکل میں انسان کی پرسنالٹی کا، شخصیت کا، اس کے کیلیبر کا مشکل میں اندازہ ہوتا ہے
پریشانی کے بندے کی شخصیت پتہ چلتی ہے۔ وہ غزوہ خندق میں آپ موجود تھی اور غزوہ احد میں بھی آپ تشریف لائیں۔ ان کو ایک یہودی نے شہید کیا اور پھر اس قاتل کو حضور نے خود قتل کیا۔ یہ چیزوں کا آپ کو مجھے بھی نہیں تھا۔ 73 برس کی عمر پائی انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے انتہائی ادب سے خدمت میں قیامت تک سلام پیش ہوتے رہے۔ غزوہ احد میں اب دوسرا نقطہ تعارف ختم ہوا، اب دوسرا نقطہ غزوہ احد میں 7 خواتین کے نام میں نے پڑھے ہیں جو جنگ احد میں شامل ہیں۔ برادران، ان میں ایک نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ زخمی جو صحابہ ہوئے ان کو پانی پلاتی، یہ خواتین زخمی صحابہ کو پانی پلاتی اور جو زخمی صحابہ تھے ان کی مرہم پٹی یہ کیا کرتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام بھی زخمی ہوئے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی زخموں کو درست کرنے میں پٹی برہم کرنے کے حوالے سے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تو ان خواتین میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی جرأت ایمان بس۔ ایک میں آج آپ کی شجاعت و بہادری کا ذکر کروں گا، دوسرا میں آپ کے صبر کا ذکر کروں گا۔ آپ میں جرأت ایمانی بڑی تھی۔ یہ سیرت رسول عربی میں پروفیسر نور بخت وکیل رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جو صحابہ غزوہ احد میں لڑائی کی وجہ سے ادھر ادھر ہونے لگے تو یہ ان کو پتہ چلا۔ وہ علامہ نے فرمایا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تک تو، غیرت ہے بڑی چیز یعنی بغیر دین بڑی بہت لعنت ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تب و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردار۔ وکیل محمد سے وفات ہونے کو ہم دے لیں۔ میں نے یہ شعر اس لیے بھی پڑھا، سیدہ صفیہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو شکست حضور وہاں تو نیزہ لے کر نیزہ لیے ہوئے، ہمیں تو پارلر نے لے مارا، ہماری بچیاں تو پارلر سجا لیں، اتنی اب حجامت کٹنگ صفائی خط وغیرہ بند نہیں کرواتے جتنا وہ لائن طبقہ شامل ہو گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا۔ سیدہ صفیہ نیزہ اٹھائے مدینہ سے روانہ، اور جو آگے نظر آئے نا ان کے منہ پر نیزہ مارتی تھی۔ یہ جملہ سنیں، نیزہ ہاتھ کے لیے آئی اور صحابہ کے منہ پر مار کر کہتی تھی تم رسول اللہ کو چھوڑ کر ادھر آئے ہو۔ ایک جملہ بڑا کمال کا، ظاہر ہے ایک تفریح کا عالم تھا۔ جب 70 صحابہ جن میں 4 مہاجر صحابہ اور 66 انصار شہید ہوئے، اس غزوہ کو آپ نے اگر نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، میں نے زندگی سے بڑا دھوکہ دیا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے دین نہیں پڑھا اگر غزوہ احد خندق آپ نے نہیں پڑھے، ضرور پڑھے۔ 66 انصار، 4 مہاجرین، 70 صحابہ شہید ہوئے، اس قدر یہ اہم ہے۔ تو حضرت صفیہ اس شام سے آئیں، ان میں جو دوسرا پہلو تھا، تیسرا نقطہ کہ آپ کی جرأت و بہادری، آج اس پر میں بہت زیادہ کروں گا۔
آپ کی بہادری کی کیا بات ہے، یعنی جیسے سید الشہداء امیر حمزہ بہادر ہو، جیسے اللہ کا رسول اشجع الناس۔ میں نے رسول اللہ پاک کی 3 خوبیاں پڑھی، ایک تو حسین سب سے زیادہ، دوسرا حضور علیہ السلام اجود الناس سب سے بڑھ کر سخی، اور تیسرا حضور کی خوبی تھی ساری مخلوق سے بڑھ کر حضور بہادر تھا۔ سب سے بہادر، سب سے سخی، اور کائنات میں سب سے حسین و جمیل محمد مصطفیٰ۔ تو حضور سب سے بہادر، حضور کا خاندان بنو ہاشم سب سے بہادر۔ تو غزوہ خندق میں میں آپ کی جرأت و بہادری آپ کو ایسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک اطلاع اترے اور خدا کرے کہ ہم اس کو آج ہم سمجھ کر اپنے بچوں کو ضرور لائیں۔ کل کو ہم نے بڑھاپے میں جانا ہے، پھر قبر میں جانا ہے۔ ہمارے بچے ان چیزوں کو اگر نہیں سنیں گے تو وہ گندے پروگرام میں بیٹھ کر برباد ہو جائیں۔ غزوہ خندق میں نبی کریم علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی بیان کریں گے، غزوہ خندق میں مختصر 27 دن تک کافروں نے محاصرہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پری پلان کے طور پہ خواتین صحابہ کو، صحابیات کو، بچوں کو ایک مخصوص جگہ پر محصور کیا، یہ وہاں محفوظ رہیں گے، گھر سے باہر نہ نکلے، خطرہ ہے یہودیوں کا، کافروں کا، دشمنوں کا، تو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ اور آپ حیران ہوں گے جو حضور کی ذہن میں تھا وہی ہوا۔ جس قلعہ میں، جس عمارت، بڑی حویلی میں ہماری صحابیات بہنیں، ہماری مائیں مدینہ منورہ میں موجود تھی، یہودیوں نے سوچا مسلمان تو لڑائی میں مصروف ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی عورتیں اکیلی ہوں گی، یہ یہودی ذہن ہے۔ آج بھی آپ کی ہماری عورتوں اور بچیوں کو دین سے دور کر دیا گیا، اور ہم خوش ہیں کہ ہم بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہے نہیں، ہماری بچیاں ہم سے چھن گئی ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا نے آپ سے آپ کی اولادیں چھین لی۔ یہودیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی عورتیں اکیلی ہیں، ان پر حملہ کرنا چاہیے، مرد تو ادھر ہیں، کافروں کے 10,000 سے زیادہ کافر اور مقابلہ تو مرد کر رہے ہیں، ادھر عورتیں اکیلی ہیں۔ یہ میرا جملہ عام تک اپنی بچی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والی کو ضرور پہنچانا، یہ قرض ہے آپ کا۔ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، پوسٹ بھی کر دیں گے فیضان مسعود ملت چینل پر۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کے درجے بلند فرمائے، جو یہ کام کر گئے، آپ ہم تو طالب علم ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے سوچا کہ مسلمان خواتین پر حملہ کیا جائے، پوری پلان ہوا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم ایک شخص کو بھیجتے ہیں، وہ جہاں جائزہ لے اور تمہارا کیا پڑا، تم مدینہ میں رہنے والے، حضور سے تم نے میثاق مدینہ کا وعدہ کیا ہوا، لیکن یہ اندرونی دشمن ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنانا۔ یہ نہیں دوست ہو سکتے۔ ایک یہودی قلعے کی طرف آیا اور کی طرف، آج بھی آپ کی عزتیں پامال ہو رہی ہے، ہمیں غیرت ہے، ہماری بچی میں، آپ میں، ہم سو گئے، موبائل جانے تھے، منڈا جانے، لڑکیاں جانے تو موبائل جانے،
اسی نیند ہم نے مزے کی نیند کرنی ہے، گھر آپ کے ہمارے ڈوب رہے ہیں۔ ایک یہودی آیا، ارادہ وہی تھا جیسا میں اور تمہارا کیا بڑا اور اس پشتے کڑی میں وہ جانتے ہیں اب بھی کہ اگر ان کی بچیوں کو ہم نے برہنہ کر دیا، ان سے حیا چھین گئی تو ان مردوں کو کون پوچھتا ہے؟ پھر ہم یہاں جو ہم چاہیں گے ان کی بچیوں سے کروائیں گے، یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ انڈیا کو ضرورت نہیں تھی وہ یہ حضور کی شان میں بے ادبی کرتے۔ تو وہ یہودی آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور کی امی کو سلام سمجھ گئی، دیکھ لیا انہوں نے ایک یہودی ادھر آ رہا ہے، ادھر پہنچ گیا ہے اوپر قلعے پر، اس کا ارادہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اس قلعے پر وہ چڑھا اپنی، واہ کیا بات! حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ ایمان کی غیرت ہونا چاہیے۔ کلمہ تسبیح پڑھنی آسان ہے، ایمان بچانا مشکل۔ تسبیح میں کیا ہے؟ 5 منٹ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون سا مسئلہ؟ اس وقت حضور سے وفات کی ضرورت ہے۔ حضرت صفیہ نے اس یہودی کو دیکھا کہ یہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ میں نے آپ پورے مدینہ کی بچیوں، مدینہ کی بیٹیوں، مدینہ کی خواتین کا میں دفاع کروں گی۔ آپ سے تو 3 گھر کی بچیاں نہیں سنبھالی جا رہی، مرد کا رخ ادھر ہے، عورت کا رخ ادھر ہے، بچیوں کا رخ ادھر ہے، ہاں روٹی کھانے جو رہ گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ مولانا زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ تبلیغ نصاب میں لکھا، میں نے وہاں سے نوٹ کیا۔ آپ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ ادھر آ رہا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خیمے کا ایک کھوٹا جس سے خیمہ گاڑا جاتا ہے، رسا باندھا جاتا ہے، زمین میں ٹھوک دیا پہلے، جس کو ہم قلعہ کہتے ہیں پنجابی، اس کو کھوٹا کہتا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے وہ کھوٹا اٹھایا اور اسی یہودی کی سر پر اس زور سے مارا، اس زور سے مارا کہ اس کا سر کچلا گیا، وہ گرا۔ غیرت ہے بڑی چیز۔ آج بچیاں ننگے لباس کے ساتھ، ننگے جسم کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں، ابا تسبیح پڑھ رہے ہیں، مر جا تو ڈوب گئی، کس بات کا درد تیرا، تیری بیٹی ننگی باہر جا رہی ہے۔ میں نے حدیث بخاری میں پڑھا، حضور نے فرمایا بہت سی بچیاں، عورتیں جو بریک لباس پہنتی ہیں، بخاری شریف بریک لباس جسم کی نمائش کرتی، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ لباس کے بغیر، قیامت کے دن وہ لباس کے بغیر، میں اگلا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ سیدہ صفیہ نے رضی اللہ عنہا، انہوں نے اس کا سر کچل کے رکھ دیا، گرا، بس یہاں تک اکتفا نہیں کیا، بس پھر تلوار اٹھائی، اب تو چھپکلی چوہے سے ڈرتے مر جائے، اسی لیے وہ کہتے جہاد والی آیتاں کٹو، ایک آدمی کی جہاد سے آپ غزوات نہیں پڑھتے، وہ پتہ ہے انہوں نے اگر اپنا دین دیکھ لیا تو ہم مارے، نہ یہ قرآن پڑھیں
نہ جی اپنے نبی کو پڑھو، دو فارغ پڑھاتے جاؤ، تلوار اٹھائی، اس یہودی کا سر قلم کر دیا، بے ہوش تو پہلے ہی تھا، سیدہ سفیان اس کا سر قلم کیا، بس یہی نہیں، باہر جو اس کے یہودی سارے ساتھی تھے وہ کٹا ہوا سر حضور کی پھپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے وہ کٹا ہوا سر یہودیوں کی طرف پھینکا۔ ان کو یہ میسج تھا کہ اگر تم محمد عربی کی بچی کی عزت کی طرف میری نگاہ دیکھو گے تمہارا اثر نہیں ہوگا۔ سارا گن دیکھ دیکھ میں ادھر پڑھتا رہتا تھا، حضور کا حکم کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، مولوی صاحب اکیلا نہیں ذمہ دار، گھر کا سربراہ ہو، عورت ہو، مرد۔ جب ان یہودیوں کو اپنے اس جاسوس کا سر تحفے میں ملا، انہوں نے کہا دوڑو، مسجد بیٹی تو ہم کہتے ہیں محمد اپنی عورتوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، یہاں پہ اندر مرد ہے، انہیں کیا پتا تھا، ارے مرد کو تو بعد میں دیکھو گے، یہ ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک صحابیہ کی حضرت صفیہ کی ضرورت، اس لیے میں نے کہا آج مولا کو آپ حضور علیہ السلام تو ہمیں سوشل میڈیا کی نام کر رہا ہے، نہیں بڑی کپڑا کچھ نہیں ہوتا، روز پارلر سے جاؤ، روز سچو، روز موویاں بڑھاؤ، پوسٹ کرو، سٹیٹس پہ لگاؤ، تھوڑے حسن کی اضافہ ہوئے گا، مویا تمہارے رشتے بند ہو جائیں، ناکام شادیاں، ہزاروں طلاقیں۔ میں خدا کی طرف سے شریف کی حدیث قرآن بات ختم کرتا ہوں، اسلام اور پردہ، سوشل میڈیا میں عورت کو بے آبرو کا دیا گیا، بزنس چلتی تب ہے جب لڑکی بولے، خبریں بھی لڑکی دے، مشہوری بھی آپ کے پروڈکٹس کی لڑکی کرے، پھر زیادہ سیل زیادہ، اللہ تاکہ اس لڑکی کو عرب انسان دیکھے، ارے تمہارے قرآن میں تو رب نے سورہ نور کی آیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، میں آیت نہیں پڑھتا ٹائم کرتا، فرمایا محبوب آپ مردوں سے، آپ اپنے مردوں سے، مسلمانوں سے کہہ دیں کہ ان کی نگاہ غیر محرم عورت پر نہ پڑے، اور فرمایا عورتوں سے بھی کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں عورتیں ان سے بھی حکم دے دیں کہ تمہاری نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ اب حدیث بات ختم، اسلام میں پردہ کی اہمیت، حضور تشریف فرما ہے، حضور کے ساتھ نبی پاک کی گھر والیاں بیٹھی، حضور موجود، گھر والیاں ساتھ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی اندر آنے لگے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گھر والوں سے فرمایا پردہ کرو، کیا فرمایا؟ پردہ کر لو۔ ہماری ماؤں نے حضور سے عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، وہ کون ہے؟ انہیں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، میرے آقا نے فرمایا وہ نابینا ہے تم تو نہیں ہو، یہ ہے اہمیت۔ اور حضرت صفیہ کی عظمت اور صبر کی مثال، جب غزوہ احد میں انہیں معلوم ہوا میرے بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، احد میں آئیں، ہر کوئی وارث اپنے شہداء کی پہچان کے لیے آ رہا تھا،
میں یہ دوسری مثال حضرت صفیہ کے صبر بہادری وہ تھی، صبر کیا ہے. جب احد کے میدان میں آنے لگی میرے آقا نے دیکھا میری بوڑھی صاحبہ آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے فرمایا حضرت زبیر سے صفیہ کو نہ آنے دو. حضرت حمزہ کے جسم کے حصے کٹے ہوئے ہیں، ناک کان اعضاء آنکھیں کٹی ہوئی باہر پڑی ہے، جگر کاٹ کے باہر چبایا ہوا تھا. بہن دیکھے گی برداشت نہیں کرے گی. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے فرمایا کہ ان کو نہ آنے دیں، میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں. انہوں نے عرض کیا سرکار فرما رہے ہیں آپ نہ آئیں. کیا جرأت سے، کیا صبر تھا. ہمارے یہاں مریض فوت ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضور نے فرمایا ساتواں آسمان والے جتنے لوگ ہیں، یہ حضرت صاحب کی مدارج میں میں نے پڑھا، ساتویں آسمان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول کا بھی شیر. اسد اللہ اسد رسول. جسم کٹا ہوا ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، کیونکہ ان کے باپ عتبہ کو بدر کے اندر حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا اور ان کی حسرت تھی کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو اس طرح میں ان کو قتل کرواؤں گی اور اس کا کلیجہ نکال کر چباؤں گا. علامہ فرماتے ہیں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان، اور چون کو گویا مسلمان ہم بدل کر جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، علامہ فرماتے ہیں میں کانپنے لگتا ہوں کیونکہ مجھے لا الہ کا معنی آتا ہے. ہم نے تسبیح کی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سمجھ تو صحیح کہہ دیا رہا. سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. اور میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرمایا جو رب کو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنی طاقت سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. من عرف ربہ عبدہ بکل طاقت، پھر وہ پوری طاقت سے اپنے رب کے آگے چلتا ہے. حضرت حمزہ کا جسم پرزے آنکھیں اعضاء کان جگر سب کٹ چکا. بہن آئی سرکار نے فرمائی کو نہ آنے دو، اس حال کو برداشت نہیں کر پائیں گی. حضرت صفیہ بولی عرض کی آقا سنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا. اگلا اس سے بڑا جملہ ہے سنیے. عورتیں حساس نازک ہوتی ہیں، برداشت کم ہوتی ہے، یہ بات سنائیں. دنیا میں والا نہ بولو ورنہ کو اللہ نے فرمایا ہم سب کا امتحان ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، ایمان والوں کو. آگے فرمایا مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے. اور دوسرا جملہ کمال کا جملہ بولا، فرمایا حضرت صفیہ نے لیکن میں ان ساری قربانیوں کو اللہ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتا. حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، میرے نبی کا دین اونچا ہو جائے. اصل مقصد میں اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا. یہ دوسرا جملہ تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. حضرت عباس سے پوچھتے تھے، حضور کے چچا پوچھتے تھے آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ وہ ان کا جواب سنیں. وہ فرماتے تھے عمر میں میں بڑا ہوں باقی بڑے ہوں. عمر میں میں بڑا ہوں بڑے وہی ہیں. تو میرے برادران حضور نے اجازت جب دی
پھر اپنے بھائی کی لاش پر آئیں، منظر دیکھا پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ پٹے پٹے، شکم پٹا ہوا اور جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ بس یہ سارا منظر دیکھ کر انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مانا کیا ہے؟ حمزہ جس رب کے پاس تو گیا ہے آپ بھی اسی کے پاس جانا اور دعائے مغفرت کی واپس چلی گئی۔ یہ صبر تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدہ صفیہ کے نقش قدم پر بالخصوص ہماری بچی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔